کیا بولتا ہے ادنا سا ایک اشارہ پا کر میرے نبی کا ادنا سا ایک اشارہ پا کر میرے نبی کا بیزان بولتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ مٹی میں سنگریزہ بیزان بولتا ہے میں نہیں کہتا میرا ایمان بول سبحان اللہ میرا ایمان بولتا ہے صاحب زمانے ہر آن بولتا ہے وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے پردے دم پردے ان کا کلمہ وہ جنتی ہے پردے دم پردے ان کا کلمہ حضرت بلال کا یہ اعلان بولتا ہے حضرت بلال کا یہ اعلان بولتا ہے یہ میں نہیں کہتا میرا ایمان بولتا ہے صاحب زمانے قرآن بولتا ہے کیا بولتا ہے مرضی خدا ہے مرضی خدا ہے قدرت کی شان دیکھو مرضی خدا ہے قدرت کی شان دیکھو سینے میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے سینے میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے کیا بولتا ہے واللیل ان کی زلف والشمس ان کا چہرہ واللیل ان کی زلف واللیل ان کی زلف والشمس ان کا چہرہ خدا کا مقدس قرآن بولتا ہے خدا کا مقدس رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ خدا کا مقدس قرآن بولتا ہے یہ میں نہیں کہتا میرا ایمان بولتا ہے صاحب زمانے ہر آن بولتا ہے صاحب زمانے ہر آن بولتا ہے واللیل ان کی زلف والشمس ان کا چہرہ واللیل ان کی زلف والشمس ان کا چہرہ خدا کا مقدس قرآن بولتا ہے خدا کا تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد کربلا زندہ باد اشرف جلالی زندہ باد اشرف جلالی زندہ باد شہید میلاد النبی زندہ باد شہید میلاد النبی زندہ باد تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن بولتا ہے خدا کا قرآن بولتا ہے کیا بولتا ہے کہ واللیل ان کی زلف والشمس ان کا چہرہ یہ خدا کا قرآن بولتا ہے یہ میں نہیں بولتا جی بے شک صدیقی صداقت توجہ صدیقی صداقت بے مثل ہے جہاں میں صدیقی صداقت بے مثل ہے جہاں میں اور عمر کا فرمان بولتا ہے اور نیل پر عمر کا فرمان بولتا ہے صدیقی صداقت بے مثل ہے جہاں میں اور نیل پر عمر کا فرمان بولتا ہے اور نیل پر عمر کا فرمان بولتا ہے یہ میں نہیں کہتا میرا ایمان بولتا ہے حضرات سبحان اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تعداد میں اتنا زندہ دلی کا ثبوت ملے گا تو آئیے حضرات اب آئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں اب چلے شہیدان کربلا کی کیونکہ ادھر سے ادھر جانا ہے کیونکہ ادھر نانا ادھر نواسا
جانا تو ادھر دونوں ہی جنت کے سردار نوجوانوں کے سردار نواسہ احمد مختار تو آئے کہ جب آپ بات آئی علی اکبر کی ابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں جانا چاہتا ہوں بیٹا اگر تو چلا گیا تو تیرا بھائی ایک بیمار ہے کون زین العابدین کی بات جی زین العابدین بیٹا اب تیری عمر ہی کیا ہے اب بیٹا اس جنگ میں تجھے جانا صحیح نہیں ہوگا ابا جان اگر مجھے جانے کی اجازت نہ ملی تو میں نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا ابا جان ماں کے پاس جا کے میں کیا منہ دکھاؤں گا ابا جان جب نبی کی بارگاہ میں جب حشر کی میدان میں اس حشر کے وقت ہوگا ابا جان میں نانا کے سامنے ڈٹ کر کیسے کھڑا رہوں گا ضد کرنے لگا جب وہ ضد میں آ گئے ابا سے ضد کرنے لگے امام عالی مقام کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں بیٹا علی اکبر یہ ضد کرنے لگے جب ضد کی بات آئی تو انہیں اجازت دی گئی جا کے گھماشان مچا دیا کیونکہ ابھی چھوٹی سی تقریر دوسری دے جائیں گے لیکن اس کو پہلے پہنچا دیا جب نانا نواسوں کی بات آئی ہے تو اختلاف پیدا کہاں سے ہوا تھا وہاں بھی جائیں گے سرکار جب دنیا سے اپنی روح کو باہم تسلیم کر رہے تھے وہاں بھی جائیں گے جب حافظ صاحب ساتھ دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 5 منٹ کیونکہ ابھی کربلا اور مدینہ عراق اور مدینہ اب بیٹے کو جب اجازت دی گئی بیٹا شہیدان کربلا میں گئے اور تلواریں بیٹے کو تیار کیا اور اپنا امامہ مبارک پہنا دیا اب بیٹے کو تیار کیا اور بیٹے کو تلوار دیا اور بیٹے کو زنگ کی طرف روانہ کیا جب یزیدی لشکر میں اعلان کرتا ہے جب یزیدیوں کو للکارتا ہے یزیدی ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن یہ حالت تھی کہ جنگ میں گھمسان مچا دیا لوگوں کو گاجر مولی کی طرح تباہ برباد کر دیا جب ابن سعد نے کہا اگر ایسا ہی حال رہا تو پورا لشکر مارا جائے گا کیوں نہ ایک ساتھ وار کر دیا جائے مائک کہاں پر بیان کیونکہ آواز جو ہے نا آواز بولے تو ڈسٹرب کریں گے یہی حال رہا ابن سعد نے ظالمانہ انداز اپنایا اور خرافات آئیڈیا لگایا کیونکہ یہ علی اکبر پہ تیروں کی بارش ہو گئی ان کو لہو لوہان کر دیا اور اس کے بعد ابا سے ابا کو پکارنے لگی ابا آئے اور اپنے دست بست مبارک سر مبارک اپنا رکھا اور بیٹے کو اس دنیا سے رخصت ہو کر دیے اور بیٹے نے باہم روح تسلیم کی خدا کی راہ میں سبحان اللہ اب آئے جب یہ سارے ماجرا ایک ایک کر کے یہی چلتا رہا سارے قافلہ والوں کو ظالموں نے شہید کر دیا بچے امام حسین اب امام حسین اس میں زین العابدین اب میں پیچھے پلٹ کر آ رہا ہوں زین العابدین نے فرمایا ابا جان اب مجھے جانے دیجئے زنگ میں جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ وہ بیمار بہت سے قدر بیمار تھے کہنے لگے بیٹا جان تم ہی اہل بیت اطہار کا ہو تم ایسی تاج ہو بیٹا تیرے سر پہ سنیت کا تاج رکھا جائے گا بیٹا تو ہی اہل بیت اطہار کو سنبھالنے والا ہے پوری قوم کو سنبھالنے والا ہے پوری سلطنت کو چلانے والا ہے اہل بیت کو چلانے والا ہے بیٹا تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں جب تم صحیح ہو جاؤ گے جتنی خاتونیں ہیں اسلام کی خاتونیں ہیں جتنے قافلے والے جتنے بچے معصوم بچے ہیں سب کے سب واپس دینا بیٹا جو عورتیں بے سہارا ہو گئی ہیں بیٹا انہیں سہارا دینا بیٹا انہیں منزل تک پہنچا دینا تیرا کام ہے بیٹا سبحان اللہ امام حسین کو معلوم ہے کہ زین العابدین حیات میں رہیں گے جیسے اللہ کے رسول نے جب ہجرت کا وقت آیا تو مجھے چاہیے آپ ہی صاحب تقریر بار وہاں کر رہے تھے جب ہجرت کے وقت میں صدیق اکبر ساتھ میں چلے تھے اور غار حرا میں جب تشریف فرما تھے
اب وہاں کے قافلے کی بات آئی، میں دونوں طرف جاؤں گا۔ دیکھیے ادھر آقا نے کس طرح اسلام پھیلایا، اور میرے امام حسین نے ہم سب کے شہادت والے، جن کا صدقہ لینے والے ہم لوگ ٹھیک مانگ رہے ہاتھ پھیلا کر کہ امام حسین کا صدقہ مل جائے۔ تو اب بات آئی کہ جب مولا علی مشکل کفار کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیونکہ جبریل ابھی انہیں بشارت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہاں نہ رہے، آپ ہجرت کر جائیں، کیونکہ ظالموں نے آپ پر حملہ کرنے کا ٹھان لیا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور جو رات میں اونٹنی کو جو مزدور کرتے ہیں اس اونٹنی کو آگے بھیجتے ہیں، اور صدیق اکبر جو ان کے لیے اونٹ رکھتے ہیں ان کی خدمت میں وہی اونٹ بھیجتے ہیں، اور یہ گارے چور کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور جب صدیق اکبر نے یہ قول کیا تھا، قول کیے تھے کہ یا رسول اللہ جب آپ ہجرت کریں، جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ جب یہ بات آئی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ نعرے رسالت، خانقاہ جلال اشرف، خانقاہ جلال اشرف، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اب یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ کے رسول نے ان کو وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے دونوں، جب یہ اللہ کے رسول حضرت مولا علی مشکل غصہ سے انہوں نے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور جب صبح ہو جائے تو مکے کا سارا امانت مکے والوں کو واپس دینا۔ توجہ دیجیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کو غیب سے امداد ہوئی اور وصیت ہوئی، اللہ کی طرف سے میسج یعنی خبر ہوئی، جبرائیل ابھی تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ ہجرت کر جائیں، کیونکہ ہجرت کا انتظار کافی صدیوں سے کر رہے تھے۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ اب جب یہ بات آئی کہ حضرت مولا علی مشکل غصہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے میں چلا جاؤں اس صبح جب تم صبح کو کیا کرنا ہے، مکے کا سارا مال وہ خزانہ سب کے حوالے دے دینا ہے، جن کا خزانہ امانت ہے وہ صداقت کے ساتھ واپس کر دینا ہے، امانت جتنا بھی ہے سب لوگوں کو واپس کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ وعدہ کیا کہ میں در سے آ جاؤں پھر تم مدینہ آ جانا، یعنی کہ مشکل غصہ جانتے تھے کہ میں باحیات رہوں گا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں اس کا مطلب میں بھی جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے رسول علم غیب غیب دانی، سرکار انبیاء خاتم النبی، یعنی آخری نبیوں کے نبی، یعنی آخری کے بعد اس کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ختم نبی۔ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ جب میں چلا جاؤں اس کے بعد تم سارا امانت جتنا بھی ہے امانت و صداقت کے ساتھ سارا مال و سامان واپس کر دینا۔ اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ مولا علی کو سارا سامان سونپ کر غار سور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول پہ قدموں پہ پھول چھپ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب صدیق اکبر، یہ بھی مسئلہ دیکھیں، اب تقریر کی نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے، ایک طرف اللہ کے رسول مولا علی کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور ایک طرف صدیق اکبر اللہ کے رسول کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا مرتبہ تو دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 امام میں پہلا امام صدیق اکبر۔ اب یہ تقریر کو میں کربلا کے بعد جو ہے انشاءاللہ 10 منٹ میں پوری کروں گا، یاد رکھنا ہے موضوع انشاءاللہ میں تو رکھوں لیکن اب بھی یاد ہے۔ جب صدیق اکبر غار سور میں پہنچے وہاں پر کیا بات ہوئی کہ اب آسیانہ بنایا گیا۔ ایسے آسیانہ ایسا کہ گفا ہے، اس آسیانے میں سرکار داخل ہوتے پتھر سے گھرے ہوئے ہوتے، جب دشمن پیچھا کرتا ہوا ہوتا، جب صدیق اکبر اندر ہوتے سارے چھید کو سارے سوراخ کو بند کر دیے گئے، اور صدیق اکبر نے دیکھا ایک چھوٹی سی سوراخ کھلی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں کون سا سوراخ ڈالوں، میں نے تو سارا چیز اس پہ لگا دیا، سارا میٹیر خرچ کر دیا، اب بچا کچھ نہیں ہے، اب نالین مبارک بھی لگا دیا گیا ہے، اب بچا کچھ نہیں ہے، جیسے چھوٹی سی سوراخ ہے، میں نے اس پر پیر رکھ دیا۔ صدیق اکبر کا یہ معاملہ یعنی اس نے پیر رکھ دیا۔ اب یہ صاحب صدیوں سے انتظار کر رہا ہو، نبی کی زیارت کو انتظار کر رہا ہو، ایک جانور کہ اللہ کی طرف سے یہ محبت ایک جانور کو ہو تو انسان کیوں نہیں جانتا؟ سالوں سے انتظار کر رہا ہو اللہ کے رسول کا اور ایسے نبی کا جو رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ عالمین بن کر آئے، کیونکہ جو
نبی کو سمجھ نہ سکے وہ انسان جب یہ مولا علی بھی جانتے تھے کہ میں بھی سلامت رہوں گا اور صدیق اکبر بھی صحیح سلامت، جب مدینہ چلے تھے تو کتنے 1 2 2 کون؟ اللہ کے رسول اور ساتھ کے صدیق اکبر۔ مولا علی مشکل کشا سارے کے سارے بڑھتے گئے اور جب لوٹ کر آئے تو کتنے 10,000۔ جب 10,000 تو مقصد تقریر کا کیا ہوتا ہے؟ عنوان کی اچھی بات پیغام دینے کا۔ ہم مسلمان ٹوپی والے ملا ہو یا پنڈت ہو وہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر رہے۔ مقصد ہمارے اللہ کے رسول ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے کہ پوری کائنات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرنے کا ذریعہ کیا ہے، پوری دنیا کے لیے تعظیم، یعنی ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر رہے اور یہ دنیا چلتی رہے۔ اختلاف ہے، اگر کہیں جھوٹ ہے تو وہاں سچ ہے اور کہیں سچ ہے تو جھوٹ ہے، اسی کو اختلاف ہے، کہیں حق ہے تو کہیں باطل ہے، لیکن ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ اب آئے شہیدان کربلا میں، شہید اعظم کی بارگاہ میں امام حسین۔ اب جب ساری چیزوں کو دیکھا، زین العابدین کو نصیحت اور وصیت کی اور اپنا امامہ مبارک ان کے سر پہ رکھی اور اپنا سارا سامان ان کو جو سونپنا تھا اہل بیت اطہار کو انہوں نے سونپ دیا اور کہا بیٹا تم ہی ہو جو میرے نسل سے اسلام پھیلاؤ گے، تم ہی ہو جو میرے نسل سے اہل بیت بڑھے گا، تم ہی ہو جو اسی نسل سے اہل بیت اہل اطہار ہوں گے۔ اب بیٹے کو نصیحت زین العابدین کو وہاں سے رخصت کرتے ہیں اور وہ وفا کی طرف آتے ہیں اور یہ اپنا سارا سامان انتظام کرتے ہیں، نانا جان کا پگڑی امامہ چڑھاتے ہیں اور اپنا سارا سامان انتظام چڑھاتے ہیں اور بھائی امام حسین کا پٹکا لگاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہاتھ میں ذوالفقار، اپنے ابا جان کا ذوالفقار ہاتھ لیتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں بجر کی طرف اور کہتے ہیں یزیدیو سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں، سن لو میری بات سن لو، اگر تم مجھے شہید کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تم میرے خون کے پیاسے ہو، سنو یزیدیو سنو، تمہیں ایک بات کہتا ہوں، نانا جان کے سامنے جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب بھی وقت ہے کہ سلوک کر دیا جائے، اب بھی وقت ہے کہ ہتھیار ڈال دیا جائے، اب بھی وقت ہے کہ اصلاح کی جائے اور بیٹھ کے بات کی جائے۔ امام حسین یہ بات رکھتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، جب اصلاح کی بات کرتے یزیدیوں نے کہا اب کوئی سمجھوتا نہیں ہونے والا ہے، اب جب شروع ہو جائے اب خبیثوں میں انتشار زم کا اعلان کرتا ہے، بار بار وار کرتا ہے، یہ 9 دن کے بھوکے پیاسے، 9 دن کے بھوکے پیاسے جیسے لشکر آتے ہیں گاجر گولی کی طرح اڑا ڈالتے ہیں۔ نیا پہلوان بہت سارے ہیں، سب کا نام بولتے بولتے بہت دکھ لگ جائے گا، اور مجھے پہنچنا ہے کہاں؟ اللہ کے رسول عیسیٰ جب دنیا سے رخصت اپنی روح کو پاک مسجد کر رہے تھے وہاں پہنچتے جی بس 10 منٹ میں ختم کر دیجیے۔ اب امام علی مقام وصیت کرتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، ان پہ وار کیا جاتا ہے، اب باری باری وار کیا جاتا ہے، تلوار بازی ہوتی ہے، گھمسان لڑائی ہو جاتی ہے، سب کے سب مارے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یزیدی لشکروں نے دیکھ لیا، اتنے ساتھ نے دیکھ لیا یہی حال رہا تو ہمارا جو لشکر مٹ جائے گا، ہم فنا ہو جائیں گے۔ اب یہ بات کہنا تھا، لیکن یہ یزیدی لشکر نے دماغ لگایا کہ 9 دن کے بھوکے پیاسے ستر اور پریشان ہے، کیوں نہ ایک ساتھ وار کیا جائے۔ ظالموں نے اتنے تیر چلائے، لہو لہان کر دیا، ان کے سر کے تھر پہ تیر چلائے، جسم پہ تیر چلایا، اللہ اکبر۔ ان ظالموں کو یہ ہدایت نہ
فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسے رسول جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں ساری نعمت بنائی ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات ہے، جن کے صدقے میں روئے زمین فرق اور فرض ہے، جن کے صدقے میں سارا ایمان ہے، جن کے صدقے میں سارا انسان ہے، جن کے صدقے میں اشرف المخلوق ہے، جن کے صدقے میں سارے ملائکہ جماعت زمین پہ آئے، زمین پہ آئے، سارے ان کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک بار ان ظالموں نے نہ جانا کہ امام حسین کو شہید کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جائیں گے۔ آخر کس بات کی لڑائی ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ تم اپنے اہل بیت کے لیے لڑ رہے ہو، بیت کی لڑائی ہے۔ یہ کیسی لڑائی ہے؟ اس بیت کے لیے تم نے اتنی جانیں قربانی کروا دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے، مسلمان اور ہندو کے لیے، انسان کے لیے کہ ایسی لڑائی نہ لڑو تو سب مسان لڑائی ہو جائے، جانے چلے جائے۔ یہ شہید ہوئے تھے ہم لوگ کے لیے، اسلام کے لیے، محبت کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن اب ہم سب کو تو مل چکا ہے، شہادت کے لیے ہے، خوشیاں کے لیے ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، قرآن کی طاقت ملی ہے، اور سب سے بڑی بات انسانیت ملی ہے۔ انسانیت کا پیغام دینا ہے، بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کیوں نفرت کرے گا؟ اس لیے کرے گا کتنی زندگی ہے، کتنی حیات ہے۔ یہ علماء کرام فتویٰ کیوں لگائے؟ جب آپ کی اولادوں، میں نے پہلے کہا تھا، جب آپ کا بیٹا یا میرا بچہ کسی کے گھر میں کوئی دکھد بات ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور باہر کے گھر کے باہر کوئی ڈھول بجائے، آپ کے دل میں کیا گزرے؟ وہ کہتا تو نہیں ہے، سنتا تو ضرور ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں روح مارتی ہے، تو وہ ہمیں لعنت تو دے گا کہ ہم شہید ہوئے کس لیے۔ یہ تو یزید کا کام تھا کہ ڈنکا بجاتا ہوا خوشی میں جا رہا تھا۔ ہم کس خوشی میں بجا رہے ہیں؟ ہم بجائیں اس ٹائم جب ہمیں کامیابی ملی، اچھا راستہ ملا، بچے صحیح راستے پہ ہیں، لوگوں میں پیار اور محبت ہے، ہندو مسلمان ایک ساتھ ہیں۔ یہ چیز ہے، اصلی حکومت یہ ہے۔ آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، سب مل جل کے جا رہے ہیں۔ یہ اصلی زندگی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ ہم آپس میں نفرت میں جیے رہے ہیں؟ یہ نفرت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ پیغام میں ان لوگوں بھائی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ جاؤ یا ہمارے بھائی تک کہ نفرت کی آگ اور پھیلنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ آپ کے رگوں میں وہی خون، میرے رگوں میں وہی خون، تو کوئی بدلہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، خون کا گریڈ ہو سکتا ہے، کالا پیلا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ مقصد تو آتے ہیں ہمارے سرکار اللہ کے رسول جس کو ہم لوگ محمد کہتے ہیں۔ جب انسان عام انسان مرتا ہے تو کیسی وصیت اور نصیحت کرتا ہے اپنے اولاد کو؟ جب ہوش میں ہوتا ہے تو زمین جائیداد بنٹوارا کرتا ہے، ہوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اليوم اکملت اتممت لکم دینکم اتممت علیکم اليوم اکملت لقوم الدین اسلام۔ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے سمجھ لیا کہ مفارقت کا وقت آ گیا، یعنی رخصت کا وقت۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت سنی، کیونکہ اس آیت میں فرمایا اللہ نے، اے میرے پیارے رسول میں نے تم پر دین اور اسلام بھیجا تم پر تاکہ تم دنیا میں دین لے کر اسلام لے کر جاؤ اور آپ اچھے برے کی تم اصلاح کرو۔ اب تمہارا وقت مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے صحابہ کرام کو بلوایا، صدیق اکبر کو بلائے اور ان کی کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی دشواری کے ساتھ مسجد میں انہیں نماز ادا کی اور صحابہ کرام کو کہنے لگے، سنو صحابہ، اب مجھ میں ضعیف سے طاقت نہیں ہے، اب میں پریشان شدت بیمار ہوں، مجھ میں کافی بخار ہے۔ اب وہاں سے ان کی صحابہ کرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر جو جامع منا خاتون سرکار کی ان کی ہجر پہ گئے وہاں پہ لے کر انہوں نے آرام فرمایا اور سارے صحابوں کو بلوایا اور سب کو نصیحت اور وصیت کرنے لگے۔ میں طرف کر جا رہا ہوں، نصیحت وصیت کرنے لگے اور مالک الموت کو یہ حکم ہوئی کہ جاؤ جاؤ، اللہ میرے
محبوب کی بارگاہ میں پہلے سلام دینا، پھر یہ باادب ان کی روح کو قبض کرنا، جب وہ اجازت دے تو روح کو قبض کرنا، نہ اجازت دے نہ کرنا، جب تک ان کے بغیر اجازت تم ان کی روح کو قبض نہ کرنا۔ جیسے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں مالک الموت اور کہتے ہیں تو باہر کھڑے رہتے ہیں، سرکار ادھر بیمار شدت بیمار ہے، باہر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بابو سنیے گا یہ آپ کی محبت میں، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، ہلکی سی آواز دیتے ہیں، لگتا ہے کہ پورا مکان گھس گیا۔ اب یہ 3 بار 4 بار جب آواز دیتے ہیں، حدیث کے مطابق اس میں 3 ہے کہیں 4 ہے، اور فاطمہ تو زہرا نکل کر آتی ہے، کہتی ہے کیا بات ہے؟ ابھی اللہ کے رسول سے بیمار ضعیف حالت میں ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، جیسے یہ بولے کہ نہیں مجھے ان سے کام ہے، مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں ابھی شدت بیمار ہو کہتی ہیں ضعیفی حالت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے آنے دیا جائے، لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ یہ باہر سے چلاتے رہے، ان کے جیسے گوشے مبارک پر آواز پہنچی، اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگی بیٹی باہر کون چلا رہا ہے دیکھو جا۔ واہ 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 واہ، بیٹی کہتی ہے ابا جان ایک ایسا آیا ہے، سر عربی آیا ہے، بے ابا جان عربی کہتا ہے اندر آنے کی اجازت دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، لیکن ابا جان ہم نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ بیٹی وہ عربی نہیں ہے بیٹی، وہ عربی نہیں ہے بیٹی، اسے آنے دو بیٹی، مالک الموت ہے علیہ السلام ہے، بیٹی آنے دو، بیٹی آنے دو، اسے اندر آنے کی اجازت دو بیٹی۔ جیسے وہ اندر آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں مالک الموت اور کہتے ہیں برادر جان کو قبض کرنے کو آئے ہو یا زیارت کرنے کو آئے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جان کو قبض کرنے آئے ہو یا زیارت کرنے کو آئے ہو؟ مالک الموت کہتے ہیں میں روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ اب یہ روح قبض کرنے کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں کہ مالک الموت اے برادر میری عمر تو 90 برس کی تھی، ابھی تو 63 سال ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کیا اللہ کی طرف سے ہے یا میں بیمار شدت ہوں اس لیے ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو ابھی جبرائیل ابھی آئیں گے، ان سے میں نصیحت خبر تو دے دوں۔ جیسے جبرائیل ابھی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل ابھی تشریف لا کر سلام کرتے ہیں اور جبرائیل ابھی سے کہتے ہیں برادر ابھی میری عمر تو 63 سال ہوئی ہے، 63، ابھی تو 90 برس کی زندگی تھی میری، کیا اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے؟ بس جبرائیل ابھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور جینا چاہو تو زندگی مل جائے گی، لیکن بارگاہ الہی سے خبر لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر میں جا کر پھر ریٹرن آتے ہیں، اللہ کے رسول سے بعد ہم سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اے برادر بتا کیا اللہ کی طرف سے کیا خبر لائے ہو؟ کہتے ہیں جبرائیل امین یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو آراستہ کیا ہے، دوزخ کو بھی آراستہ کیا اور سرد کی گئی ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی کر دی گئی ہے، ملائکہ کی جماعت آپ کی منوسکار میں انتظار میں ہے، آپ کی انتظار میں ہے، ملک سبھی انتظار میں ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی کر دی گئی ہے، جنت کو آراستہ کیا گیا ہے یا رسول اللہ۔ اب کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو مالک الموت، صحابہ کرام کو بلواتے ہیں، نصیحت وصیت کہتے ہیں سنو صحابہ، یتیموں کی شفقت کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ میں نصیحت وصیت کرتا ہوں کیونکہ اس دنیا سے میں رخصت ہونے والا ہوں، اب میری مجھ میں جیب سے طاقت نہیں ہے۔ لوگوں سے کہہ دو اگر کسی کا کسی چیز کا وعدہ ہو، کسی چیز کا قرض ہو، اگر مجھ سے کہہ دے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ قیامت میں اس کا عوض میں نہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت میں اس کا عوض میں نہ رکھوں گا، قرض میں قیامت میں نہیں دینا چاہتا کہ یا رسول اللہ
اب ان میں کیا کہتے ہیں، بلال کو کہتے ہیں بلال کو بلاؤ اور خبر کروا دو، اگر کسی کو کوئی چیز کا دعویٰ ہو مجھ سے آ کر کہہ دے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ارشاد فرمایا اور جا کر وہ بلال حضرت بلال جا کے سماج میں خبر دی، سارے صحابہ کرام ساری عورتیں باتیں سب رونے لگے اور رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس میں سے ایک آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر دعویٰ کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ کیا دعویٰ ہے کہ جب جنگ اسد میں تاجیانہ مجھے لگا تھا میں اسی کا عوض تھا۔ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اندر سے 7 سیر کا کوڑا منگوایا اور کوڑا منگوا کر کہا لے بندہ مجھے مار لے۔ بولا میں ایسے نہیں مارنے والا، کیونکہ جب میں جنگ احد میں تھا، جب مجھے درہ جب تاجیانہ اس کو آپ کے درہ لگا تھا، اس درے کی بات تھی میں ننگے بدن سے تھا، میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا، میں ننگے بدن سے میں بھی اس کا عوض لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فوراً اپنا پیراہن اتارتے ہیں اور کہتے ہیں سن اپنا بدلہ لے، سن اپنا بدلہ سن اپنا بدلہ لے۔ پیراہن اتار کر جیسے بدلہ لینے کی بات کہتے ہیں، جھٹ سے اپنا درہ پھینکتا ہے اور محمد نبوت کا بوسہ لے لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے قدموں کے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ قربان آپ پہ یا رسول اللہ، مجھ کمینے کی کیا اوقات کہ آپ کے غلاموں کو بھی چھو سکوں یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کو بھی میں چھو سکوں یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا دیجئے اور مجھے معاف کر دی کہ جنت کی آگ مجھ پہ حرام ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اب تو اپنا درد مبارک ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم پہ دوزخ کی آگ حرام ہوئی، اب جاؤ جاؤ تم پہ دوزخ کی آگ حرام ہوئی۔ اب صحابہ کرام کو بلواتے ہیں، نصیحت و وصیحت کی، اب سارے اچھے برے کی اختراع کر دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بتا دے کہ قیامت کب آئے گی، کسی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کسی نے کہا یا رسول اللہ بتا دے کچھ اشارہ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہتے ہیں مالک الموت اے برادر اب اپنا کام کر، میری روح کو قبض کر۔ اور اللہ کے رسول نے باہر جیسے انگلی اٹھائی تو کسی نے یہ سمجھا کہ 1000 سال بعد، کسی نے یہ سمجھا اس کی خبر وہی مولا ہی جانے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب یہ بات ہوئی جب مالک الموت ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، کافی ان کو عذاب پہنچتا ہے اور اوف کرتے ہیں۔ سنو سنو برادر، جب میری روح کو قبض کر رہے ہو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہے، کیا ہر کسی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں جی مالک الموت کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی روح کو بڑی آسانی سے قبض کی ہے۔